وہ کون ہے جس کو زمین نے نگل لیا اور اب وہ قیامت تک زمین کے اندرونی لاوے میں جلتا اور جھلستا رہے؟ تمام مخلوقات کی چیخیں نکل، جو پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا جل کر اس میں گر جا۔ سارے انتظامات مکمل تھے، بس ایک آخری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک شیخ آیا، بظاہر ان کا خیر خواہ بن کر، بظاہر اس نے زیادہ کچھ نہیں کیا، صرف ایک مشورہ دیا، اے مالک بچا لے۔ صرف ایک اشارے کی دیر تھی، بالآخر وہ وقت آ گیا۔ پھر وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ سب سمجھے قصہ ختم، لیکن پھر کیا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گمراہ باپ داداؤں کی پیروی میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر تھا، جو کہ بت پرستی اور بت سازی یعنی بت بنانے کے ساتھ ساتھ بتوں کی تجارت بھی کیا کرتا تھا۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود بھی اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا تھا۔ یہاں نمرود کا ذکر ہوا تو آپ کو بتاتے چلے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری دنیا کی بادشاہت ملی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 غیر مسلم۔ مومنوں میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ غیر مسلموں میں ایک بخت نصر تھا اور دوسرا نمرود تھا۔ نمرود کی بادشاہت 400 سال تک رہی اور یہ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن باغی و سرکش اور انتہائی جابر و متکبر شخص تھا۔ اتنی بڑی سلطنت ملنے کے باوجود اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر و غرور اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ معاذ اللہ اپنے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرنے لگا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا۔ نمرود کے ظلم کا ناظرین اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہزاروں دودھ پیتے بچوں کو قتل کروا دیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج رکھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں کثرت سے ہوتے تھے۔ اس ظالم سے مختلف خلاف عادت کام بھی ظاہر ہوتے تھے۔ جی ہاں، کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے محل کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب کوئی ایک شخص اس درخت کے نیچے آتا تو اس کے برابر سایہ ہو جاتا، 2 ہو جاتے تو سایہ اور بڑھ جاتا، یہاں تک کہ اگر 1 لاکھ آدمی اس درخت کے سائے میں آتے تو سب کے لیے سایہ بڑھ جاتا تھا۔ لیکن جہاں 1 لاکھ سے 1 بھی زیادہ ہوتا تو سب دوبارہ دھوپ میں آ جاتے تھے۔ ہے نا عجیب بات؟ اسی طرح نمرود کا ایک حوض بھی تھا جس میں صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا وہ اس میں ڈال دیتا۔ لیکن جب وہ آپس میں چیزیں مل جاتی، ملغوبہ سا بن جاتا، تو اب جس کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ حوض میں سے پیالہ ڈال کر نکالتا۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ جس نے جو ڈالا تھا نا، اس کے پیالے میں وہی چیز آتی تھی۔ جس نے صبح دودھ ڈالا تھا اس کے پیالے میں پھر دودھ ہی آتا تھا۔ اب یہ دونوں معاملے کیا تھے؟ ہے نا ناظرین حیرت انگیز بات۔ یاد رہے یہ دونوں نمرود کا استدراج تھا۔ استدراج کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسا خلاف عادت کام، ان یوزول چیز جو کسی غیر مسلم سے صادر ہو۔ اسے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ کسی سے ایسے عجیب و غریب کاموں کا ظاہر ہونا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی چیزیں جادو، جنات اور دیگر علوم میں بھی ایکسپرٹیز حاصل کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کوئی ناممکن بات نہیں کہ یہ کام کسی سائنٹیفک ٹیکنیک سے ہوتے ہوں۔ تو کسی کا بظاہر کمال دیکھ کر اس کا دیوانہ نہیں ہو جانا چاہیے، پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا شریعت پر عمل کیسا ہے۔ خیر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے گھر سے ابتدا فرمائی اور آپ نے اپنے چچا آزر کو بت پرستی یعنی بتوں کی عبادت سے باز آنے کا کہا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بڑے آسان انداز میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل بیان فرمائے تاکہ وہ ان میں غور و فکر کریں اور دین حق کو قبول کریں۔ لیکن آپ علیہ السلام کے چچا اور قوم نے نصیحت ماننے اور حق قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام ہی کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ چنانچہ قوم کے جوابات سن کر اب آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ ان سے الگ ہو گئے، جدا رہنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم اچھے اور لذیذ کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس آ کر معاذ اللہ تبرک کے طور پر انہیں کھا لیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور مجمع اور میلے کی رونقیں دیکھیں، پھر واپسی پر بتوں کی زینت اور سجاوٹ اور ان کا بناؤ سنگار دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ آپ بھی بت پرستی پر اب ہمیں پھر برا بھلا نہیں کہیں گے۔ معاذ اللہ، انہیں کیا معلوم تھا وہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی اور اللہ کے دوست خلیل اللہ تھے۔ آپ نے میلے میں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور ان کے تمام معبودان باطلہ کو توڑ دیا۔ پھر جب شام کے وقت وہ لوگ واپس آئے اور بت خانے پہنچے، اپنے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ وہ یقیناً بہت بڑا ظالم ہے۔
کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایک جوان ہے جو انہیں برا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا کیونکہ آپ میلے میں گئے بھی نہیں تھے ان کے ساتھ۔ تو جب یہ بات ظالم و جابر نمرود اور اس کے وزیروں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے بڑی پریکٹیکل جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے جس سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے، اور اگر اس نے نہیں توڑا تو اس سے پوچھ لو کس نے توڑا ہے۔ اب غور کریں کہ کیسی دلیل پیش کی کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو تو ان سے پوچھ لو کہ کس نے توڑا ہے۔ اب بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے بتوں کو پوچھتے ہو، پھر آپ نے کہا تم میرے بجائے ان بتوں سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے۔ یعنی بڑی کمال کی پریکٹیکل دلیل آپ نے دے دی نا کہ بھئی اگر تم اس کو اپنا خدا مانتے ہو تو یا تو یہ بتا دیں گے کس نے توڑا ہے، یا اگر جو توڑنے والا تو اس کو روک کیوں نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ ایسی مضبوط دلیل تھی کہ بتوں کے لاچار ہونے پر یہ شاندار دلیل پیش کی گئی تھی۔ لاجواب ہو گئے وہ لوگ، اب کوئی جواب تو تھا نہیں، تو وہ آپ علیہ السلام کے جواب سے عاجز آ گئے، تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے لوگو، اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو ان کا بدلہ اور انتقام لے کر ان کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو علیہ السلام۔ اب کہتے ہیں دلیل سے جب کوئی بندہ نہیں مانتا تو پھر بعض اوقات وہ اٹیک پر آ جاتا ہے۔ جب نمرود اور اس کی قوم آپ علیہ السلام کو جلانے پر متفق ہو گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا، اور پھر کوسی نام کے ایک گاؤں میں پتھروں کی ایک لمبی چوڑی 4 دیواری بنائی اور سب لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گئے۔ اعلان ہو گیا، اب بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایکٹیولی اس کام میں لوگوں نے حصہ لیا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بچہ، بوڑھا، تندرست، بیمار، سب کے سب بڑی عقیدت کے ساتھ لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ یہاں تک کہ عورتوں نے منتیں ماننا شروع کر دی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں ڈالوں گی۔ بیماروں نے شفا کی منت مانگ لی، غریبوں نے لکڑیاں خریدنے کے لیے خصوصی مزدوریاں کی۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ نمرود کی طرف سے فوج اور پولیس بھی اسپیشلی اس کام کی ڈیوٹی پر لگا دی گئی۔ کتنی لکڑیاں جمع کی گئی؟ 40 دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی۔ فوج اور پولیس نے جنگلات سے لکڑیاں لانے کے لیے گھوڑوں، اونٹوں، خچروں اور گدھوں کو جمع کیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ گھوڑے، اونٹ اور گدھے نمرودیوں کو اپنے اوپر لکڑیاں لانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ جب وہ لکڑیاں لا دی جاتی وہ لکڑیاں گرا دیتے، مار کھاتے تھے، پھر بھی اپنے اوپر لکڑیاں رکھنے نہیں دیتے تھے۔ مگر جس کو عقل ہو اس کو یہ اشارے سمجھ آتے ہیں۔ بہرحال بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس دن سے گھوڑے کو شاہی اور مجاہد کی سواری بننے کی عزت دی گئی، اور اونٹ کو ریگستان کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور ساتھ ہی براق زمینی کا لقب بھی دیا گیا۔ خیر، لکڑیوں کے ڈھیر بنتے رہے اور بالآخر اتنی لکڑیاں جمع کر لی گئیں کہ 1 میل کے لمبے چوڑے میدان میں 60 گز اونچا لکڑیوں کا ایک پہاڑ بن گیا۔ جی ہاں، ماؤنٹین آف ووڈ بن گیا، جس میں ہر قسم کی لکڑی اور ہر قسم کا تیل اور روغن ڈالا گیا۔ 7 دنوں تک اس کو ہر طرف سے آگ لگا دی۔ ناظرین، آگ کی تپش اتنی تھی کہ اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا تھا نا تو وہ بھی جل کر بھن کر اسی آگ میں گر جاتا تھا، یعنی گویا نو فلائنگ زون تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس آگ کے شعلے 100 گز تک بلند تھے۔ خیر، آگ جلانے کے بعد اب نمرودی دور کھڑے حیران و پریشان تھے کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے کیسے، کوئی قریب تو جا نہیں سکتا۔ ان کی اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ابلیس ایک شیخ کی شکل میں آیا اور انہیں منجنیق، کیٹاپلٹ جس کو کہتے ہیں، بنانے کی ترکیب بتائی، اور پھر اسے استعمال کر کے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا، آگ میں تھرو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ ابلیس سے سیکھ کر پھر اسی کردی نے منجنیق بنائی جس نے آگ میں پھینکنے کا مشورہ دیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ زمانے کے بعد اس کردی کو زمین نے نگل لیا اور تا قیامت زمین کے اندرونی لاوے میں وہ جھلستا اور جلتا رہے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو جنات و انسان کے علاوہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، تمام فرشتے چیخیں مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ مولا، زمین پر اس وقت تیرا ایک ہی بندہ، تیرا خلیل ہے، کافر سے آگ میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ نہ رہا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، اور زمین ذکر الہی سے خالی رہ کر تباہ و ویران ہو جائے گی۔ اگر تیری اجازت ہو ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اگر وہ تم سے مدد مانگے تو ضرور اس کی مدد کرو، مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ تم سے مدد نہیں مانگے گا، وہ میرا خلیل ہے، میں اس کا معبود ہوں، میرے سوا اس کا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس باری باری فرشتے آئے۔ پہلے بارش کا فرشتہ آیا اور منجنیق میں بندے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو آگ پر اتنی بارش برساؤں کہ آگ بجھ جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں۔ پھر ہواؤں کا فرشتہ آیا، عرض کی حضور اگر حکم ہو تو ہوا چلاؤں کہ آگ بجھ جائے۔ آپ علیہ السلام نے اسے بھی جواب یہی دیا کہ مجھے تم سے بھی کوئی حاجت نہیں۔ نمرودیوں نے اب آپ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر
آپ کو منجنیق میں رکھا، پھر 10 آدمیوں نے مل کر منجنیق کو تیزی سے گھمایا اور آگ کی طرف آپ کو اچھال دیا، جیسے کمان سے تیر یا غلیل سے پتھر پھینکا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اب آگ کی طرف اڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام ملتے ہیں، عرض کرتے ہیں کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا ہے، مگر تم سے نہیں ہے۔ تو کہا پھر رب سے تو عرض کر دیجئے نا۔ آپ نے فرمایا رب جلیل جانتا ہے کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے، اسے کچھ کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا کہ جس آگ کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ ایسی آگ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اور اگر وہ بچ گئے تو کیسے بچے؟ بہت کچھ جاننا ہے، اس واقعے سے سبق بھی بہت کچھ لینا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس واقعے کو کنٹینیو کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔